ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH کے آفیشیل ویب پورٹل پر لکھا ہے کہ 90% فلسطین میں رہنے والے بچے دے آر سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ، شدید وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ان بچوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کسی قریبی عزیز کو، انتہائی قریبی عزیز کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ اور یہ تو ایک چیز ہے، اس کے علاوہ جو ہمیں انٹرنیٹ سے پتہ چلا 50,000 سے زیادہ شہادتیں ہیں، اور یہ بھی حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور لاکھوں لاکھ افراد ایسے ہیں جو زخمی ہیں، بے یار و مددگار ہیں، کیونکہ ہاسپٹل، سکولز سب کھنڈر بن چکے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر اور سن کر دل کڑتا ہے۔ اور اس کے بعد مجھے ایک حدیث پاک پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن آپس میں محبت، رحم اور ہمدردی میں ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ایک عضو میں، ایک آرگن میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد پھر فوراً ذہن میں آیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ہاؤ آئی کین بیکم پارٹ آف سولوشن۔ سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہی ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد ایک رے آف ہوپ، ایک امید کی کرن، نمائندہ دعوت اسلامی رکن شورا قبلہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا فیس بک پیج میرے سامنے تھا۔ آپ ترکیہ میں ایک گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں سولوشن عطا فرما رہے تھے، دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کا مشن بیان کر رہے تھے۔ کیا آپ نے فرمایا کہ دیکھیے، واقعی پریکٹیکلی سب کو پتا ہے کہ اندر جانا تو بہت مشکل ہے، اور مصر میں اور جارڈن میں وہاں سے مائیگریٹیز آئیں گے، مہاجرین ہجرت کر کے وہاں پر آئیں گے۔ تو ٹرکش آفیشلز کے ساتھ مل کر یہ بات ہوئی کہ غزہ، سیریا اور دیگر جو افیکٹڈ مائیگریٹیز ہیں ان کے لیے اب ہمیں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، اور ویبل آپشنز، جو پریکٹیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ جارڈن کے بارڈر پر یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ وہاں ہم ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، اور وہاں غزہ کے مسلمانوں کا علاج ہوگا اور آباد کاری ہوگی۔ یاد رکھیے، یہ وہی دعوت اسلامی بات کر رہی ہے جس نے 2022 کے اندر 6,000 گھر بنائے، پارشلی جو ڈیمیج تھے یا فلی ڈیمیج تھے، 22,000 ایکڑ پر کھاد اور بیج دیے ان زمینوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دعوت اسلامی والے یہ سوچنے والے ہیں، کہنے والے، آگے بڑھ کر پلان بنا کر کر دکھانے والے ہیں۔ کمیٹڈ، لائل اور زبردست لوگوں کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو پوری دنیا میں موجود ہے۔ امیر اہل سنت کی بہترین رہنمائی میں آپ کا ایک ایک پیسہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق شرعی رہنمائی کے ساتھ اس کے اینڈ یوزر کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو جناب، یہ تو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کہ غزہ، سیریا، ترکیہ کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک موبائل کچن وین بنائی جائے گی جو کوکنگ اور سرونگ کرے گی، پکے گا اور بٹے گا، اور موبائل ہیلتھ کیئر وین بنائی جائے گی جہاں پر ان لوگوں کا علاج کیا جائے گا، اور یہ سب کچھ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF کرے گا۔ پوری دنیا سے لوگ دعوت اسلامی کو اپروچ کر رہے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے کیا کریں، کیونکہ ان کے سامنے اس پلیٹ فارم کے ریزلٹس ہیں۔ یاد رکھیے، نتیجہ چیخ چیخ کر بولتا ہے، نتیجہ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا۔ ہر فرنٹ پر دعوت اسلامی آئی اور چھاتی چلی گئی۔ دیکھیے، یہ تو ابھی کی بات ہے، پہلے جو غزہ میں ہم نے کیا اس کا ایک ریکیپ لیتے ہیں۔ 70,000 سے زیادہ فوڈ پیکٹس، راشن کے پیکٹس بنائے گئے، 1,00,000 کلو گرام آٹا، 25,000 کیک، 75,000 بریڈز، 5,000 سے زیادہ ویجیٹیبل باسکٹس، اس کے علاوہ ویمن کی جو ہائیجین کٹس ہوتی ہیں، 8 کنٹینر اناج کے ایڈ کے بھیجے جا چکے ہیں، 5.1 ملین لیٹر صاف پانی مہیا کیا گیا، 5,000 ڈائپرز، ملک وغیرہ دیا گیا، 3.5 لاکھ افراد کو کوکڈ ہاٹ میل، گرم کھانا بانٹا گیا، 300 سے زیادہ ٹینٹس دیے گئے، ایمبولنسز بھی غزہ بھیجی گئیں، 1,500 بلینکٹس، 1,000 میٹریسز دیے گئے، اور 1,00,000 سے زائد سکوائر میٹر پر ملبہ وہ FGRF نے ہٹایا۔ تو دعوت اسلامی ہر جگہ ہے نا، تو غزہ اور فلسطین کے لیے بھی وی آر دیر۔ جیسی کوئی گنجائش ہوتی ہے ہم اپروچ کرتے ہیں اور وہاں پہنچ کے فلاحی کاموں میں پہل کرتے ہیں، اور اگر کسی NGO کے ساتھ، کسی اور وہاں پر کام کرنے والے ادارے کے ساتھ کولیبوریشن ہوتا ہے، اس کو بھی ہم تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اویل کرتے ہیں، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی، کیونکہ ہمیں یہی حکم ہے کہ مومن کے لیے عمارت کی مثل ہے جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ اور ایک اور زبردست مدد کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دعا کریں، کیونکہ دعا بہترین عبادت ہے، دعا ہتھیار ہے،
دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رحمت پر توجہ کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب نے جو دعا فرمائی، اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، آئیے ہم بھی دعا کر لیتے ہیں۔ بلا شبہ بڑے کربناک حالات سے فلسطین کے مظلوم مسلمان گزر رہے ہیں، ظلم و ستم کی آندھیاں ان پر چلائی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا اہلہ۔ اے مالک و مولا، امت تکلیف میں ہے، غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، تیرے محبوب کی امت تکلیف میں ہے، میرے مولا ان کی غیب سے مدد فرما۔ جو دنیا سے گئے ان کی مغفرت ہو جائے، ان کے لواحقین کو صبر مل جائے، جو بچھڑ گئے مل جائیں، زخمی روبہ صحت ہو جائیں، میرے مولا ان پہ کرم کر دے، کرم کر دے، مسلمانوں کو سکون دے، راحت دے، ظالموں کو مغلوب کر دے، مظلوموں کو غلبہ عطا فرما دے، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ، پاک محبوب کی امت پہ کرم فرما، رحمت کی نظر فرما۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔